ثاقب آپ کو کیا لگتا ہے یہ پی ٹی آئی کی مخصوص نشستوں کا نوٹیفیکیشن پہلے ہوگا یا جوڈیشل پیکج پہلے منظور ہوگا؟ ایک تو چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کی ایکسٹینشن کے حوالے سے بات کی راؤ صاحب نے، میں اس کو تھوڑا سا وضاحت کر دوں، کیونکہ چیف جسٹس جو ہے یہ کہہ چکے ہیں کہ وہ پرسنل کیپیسٹی میں جو ہے وہ ایسی کوئی جو ان کے لیے پرسن اسپیسیفک لیجسلیشن وہ نہیں لیں گے ایسی، تو ان کی طرف سے یہ وضاحت آئی تھی، لیکن اس میں تاثر بہرحال آج بھی موجود ہے جو ہم آج بھی ڈسکس کر رہے ہیں کہ 3 سال اگر ایج بڑھانے کی بات ہو یا حکومت ایسی کوئی لیجسلیشن لے آتی ہے اس کا انہوں نے انکار نہیں کیا۔ جو بات آپ کر رہے ہیں ایک چیز تو بڑی اہم ہے، وہ یہاں ذکر کرنا ضروری ہے۔ 12 جولائی کو مخصوص نشستوں کے کیس کا فیصلہ آتا ہے، تقریباً 10 سے 15 روز کے بعد جو ہے وہ الیکشن کمیشن میں جب ایفیڈیوٹس جمع ہو گئے، جو پی ٹی آئی کی جانب سے بطور پارٹی بھی جو چیئرمین کے اور سیکرٹری جنرل کے دستخط کے ساتھ بھی تفصیلات جمع کروا دی گئیں کہ یہ لوگ ہماری پارٹی میں شامل ہو گئے ہیں، جو سپریم کورٹ نے کہا تھا وہ 41 جو لوگ ہیں، اور اس کے بعد الیکشن کمیشن سپریم کورٹ میں وضاحت کے لیے لکھتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ بہتر ہوتا کہ سپریم کورٹ کی جانب سے جو آج وضاحت آئی ہے، آج ہے 14 سپٹمبر، تو 12 جولائی پھر 12 اگست اور 12 سپٹمبر 2 ماہ اور 2 دن کے بعد، تو اس میں اگر ٹائم تھوڑا سا نکال دیں تو 1.5 ماہ کے بعد وضاحت آئی ہے، تو بہتر ہوتا کہ 1 ہفتے یا 10 دنوں کے بعد یہ وضاحت آ جاتی، کیونکہ وضاحت کو سرکولیٹ کرنا، بے شک ججز جہاں پہ بھی ہوں سرکولیشن ہو سکتی ہے، بے شک کوئی بیرون ملک ہوں اندرون ملک ہوں، تو سرکولیٹ کر کے یہ وضاحت پہلے ہی دے دی جاتی اگست کے پہلے ویک میں، دوسرے ویک میں، تو زیادہ بہتر ہوتا۔ اس ایک تاثر یہ نہ جاتا کہ یہ کوئی جو جوڈیشری ہے وہ بھی کہیں جو ہے وہ نظر رکھے ہوئے ہے کسی آئینی ترمیم پہ، کوئی جوڈیشل پیکج پہ، یا مطلب یہ تاثر نہیں جانا چاہیے، میرا یہ خیال ہے، کیونکہ یہ پہلے ہی ایک ڈسکشن ہے کہ جو ججز ہیں وہ کسی ایک پارٹی کو، کوئی ججز جو ہے وہ سپورٹ کرتے ہیں، کوئی دوسری پارٹی کو سپورٹ کرتے ہیں، کوئی یہ پوزیشن ہے، یہ تاثر درست نہیں ہے، میرا یہ خیال ہے ذاتی طور پر کہ آج آئینی ترمیم کا کل ہونے کا امکان ہے، تو آج یہ وضاحت جاری کی کہ اگرچہ وضاحت ٹھیک ہے وہ انہوں نے کلیئرٹی کی، لیکن یہ بہتر ہوتا کہ وہ پہلے جو ہے وہ وضاحت جاری کرتے، اور مخصوص نشستوں کا تفصیلی فیصلہ بھی سپریم کورٹ کو جلد از جلد دینا چاہیے، تاکہ ٹھیک ہے جو ڈسکشن ہو رہی ہے، جس کا جو ویو ہے وہ کریں، اور نظر ثانی کی درخواستیں بھی سپریم کورٹ سنے اور ان کا فیصلہ کرے۔ اب جو فیصلہ آج کی جو وضاحت آئی ہے، اس وضاحت میں سپریم کورٹ نے بڑا ایک کلیئر کیا ہے الیکشن کمیشن کو کہ آپ سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل نہیں کر رہے، اور اس کے کانسیکوینسز ہوں گے، یہ جو آپ جو ہے وہ عمل نہیں کر رہے، اس کے کانسیکوینسز ہو سکتے ہیں۔ اس سے قبل پی ٹی آئی کی جانب سے توہین عدالت کی درخواست جو ہے وہ سپریم کورٹ میں انہوں نے دائر کی تھی، وہ بھی ابھی پینڈنگ پڑی ہوئی ہے، اور الیکشن کمیشن کی جو انہوں نے وضاحت سپریم کورٹ سے مانگی تھی اس کو بھی تاخیری عربہ جو ہے وہ سپریم کورٹ نے کہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ الیکشن کمیشن کے خلاف، الیکشن کمیشن کے ایکٹ پر 8 فروری جو انہوں نے الیکشنز کرائے، اس کے بعد پے در پے ان کے خلاف چارج شیٹ جو ہے وہ آ رہی ہے۔ 13 جنوری کا جو الیکشن سے پہلے انہوں نے بلے کے نشان کا فیصلہ دیا، اس کے حوالے سے سپریم کورٹ کی یہ لارجر بینچ فل کورٹ تھی، سپریم کورٹ کے 13 ججز یہ کیس سن رہے تھے، جب فل کورٹ تھی اس میں سے 11 ججز نے یہ کہا کہ آپ نے 13 جنوری کے سپریم کورٹ کے فیصلے کی غلط تشریح کی، تو اس وقت بھی یہ بات ہو رہی تھی کہ یہ چیز الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ ہے۔ آج جو وضاحت آئی ہے، آج بھی یہ چارج شیٹ ہے کہ آپ تاخیری عربے جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں، آپ جو عمل درآمد ہے سپریم کورٹ کے فیصلے پر اس کو میں رکاوٹ بن رہے ہیں۔ اور ابھی بھی ہم نے یہ خبر جو ہے وہ ذرائع سے یہ چلی ہے کہ الیکشن کمیشن یہ کہہ رہا ہے کہ بیرسٹر گوہر کو ان کا جو معاملہ ہے جو چیئرمین شپ کا یا پی ٹی آئی کے انٹرا پارٹی الیکشنز کا، وہ ابھی بھی پینڈنگ ہے۔ الیکشن کمیشن اپنی بات پر ابھی بھی ڈٹا ہوا ہے۔ ایک چیز آج کی وضاحت کے بعد میرا خیال ہے یہ طے ہو گئی ہے، الیکشن کمیشن اگلے 1-2 روز میں، یا مطلب بلکہ ایون آج ہی اس کو کرنا چاہیے الیکشن کمیشن کو کہ نوٹیفیکیشن جاری کریں، اور جو ان کی مخصوص نشستیں ہیں مرکز میں اور صوبوں میں، پنجاب جو اس کے علاوہ خیبر پختونخوا اور سندھ، وہاں پہ ان کی جو پی ٹی آئی جن کو ڈکلیئر کرنا ہے وہ ڈکلیئر کر کے ان کی جو مخصوص نشستیں، یہ 78 مخصوص نشستیں پورے ملک میں بنتی ہیں، تو وہ مخصوص نشستیں ان کو دیں، کیونکہ بڑی کلیئرٹی ہے۔ اچھا، اب جو الیکشن کمیشن میرا خیال ہے اس کے پاس کوئی ایسا رستہ نہیں رہا کہ وہ اس پر عمل نہ کرے۔
اگر عمل نہ کیا گیا تو پھر کنٹیمپٹ آف کورٹ کی طرف معاملہ جا سکتا ہے، کیونکہ یہ کچھ چھوٹی بات نہیں ہے. پورا الیکشن جو ہے وہ اس پر سوال جو ہے وہ اٹھا کہ آپ نے ایک پولیٹیکل پارٹی کے حوالے سے ایسا فیصلہ کیا، اور وہ بھی آپ بہت پیچھے جائیں تو 22-23 دسمبر سے یہ معاملہ شروع ہوا تھا، جب الیکشن کمیشن نے انیشلی فیصلہ دیا کہ آپ کا جو بلے کا نشان ہے وہ آپ کو نہیں ملے گا، اور انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ پی ٹی آئی بطور جماعت ایگزسٹ نہیں کرتی. تو یہ جو کنفیوژن تھی، اس کنفیوژن سے ایک تو ہجان یہ بنا جو الیکشن میں بھی 8 فروری الیکشن میں بھی ہم نے دیکھا کہ ایک پولیٹیکل پارٹی ہے، اس کا نشان جو ہے وہ آپ نے لیا، لیکن ٹھیک ہے، لیکن پولیٹیکل پارٹی ایگزسٹ کرتی تھی، اس کی کنفیوژن کی وجہ سے سارے معاملات بنے. اب سپریم کورٹ کے پہلے یہ ہوتا تھا کہ 3 ججز نے فیصلہ دیا جی آپ 90 روز میں الیکشن کرائیں، اب 8 ججز کا فیصلہ ہے، الیکشن کمیشن کو ہر صورت میں اس پر عمل کرنا پڑے گا. ثاقب ایک تو یہ کنفرم کر دیں کہ مقدمہ درج ہوا ہے یا نہیں ہوا، اور ساتھ ہی یہ کہ مقدمہ ہوا ہو درج نہیں ہوا ہو، لیکن یہ کہ بلاول بھٹو صاحب کی جو تقریر تھی، عمر ایوب صاحب بھی ان پہ کہہ رہے ہیں کہ جی یہ تو کوئی سکھائی ہوئی تقریر لگ رہی ہے. تو یہ بلاول بھٹو صاحب کی خوشی کی کیا وجہ ہے، جبکہ پی ٹی آئی پر یا خان صاحب پہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ اس وقت مشکلات بڑھتی جا رہی ہیں، فائدہ بلاول بھٹو صاحب کو کیا ہے؟ مقدمے کے حوالے سے میں نے کوشش کی جو ذرائع ہیں ایف آئی اے کے وہاں سے پتہ کیا جائے. 4-5 مختلف لوگوں سے میری بات ہوئی تو انہوں نے کہا کہ مقدمہ درج نہیں ہوا اور انکوائری ہو رہی ہے. اس کو بالکل جو ہے وہ بغیر انفارمیشن کے بھی اگر دیکھا جائے تو جو ایف آئی اے کا طریقہ کار ہے یہ کہ پہلے وہ نوٹس کرتے ہیں، اگر کوئی آبجیکشنیبل مٹیریل ہو اس کو نوٹس کرتے ہیں، بندے کو ہیئرنگ کا حق دیتے ہیں، اس کے بعد اس کو فردر تحقیقات ہوتی ہیں، تحقیقات کے بعد جو جے آئی ٹی ہو یا ایف آئی اے ہو تو پھر مقدمہ درج ہوتا ہے اور کارروائی جو ہے وہ شروع ہوتی ہے. یہ ایک طریقہ کار ہے ایف آئی اے کا. تو اس میں کوئی ایسا نوٹس کیا ہونا تھا، یہ تو ٹویٹ ہی 1-2 دن پہلے کی ٹویٹ ہے، تو اس میں نوٹس والی بات ہی بہت دور تھی. بہرحال یہ خبریں آئیں کہ ایف آئی آر ہو گئی ہے، لیکن کنفرم نہیں ہوا ہمیں کہ ایف آئی آر ہوئی ہے. لیکن یہ کنفرم ہوا ہے کہ ابھی جب ہم بیٹھے ہوئے ہیں تو اس وقت بھی ایف آئی اے کی جے آئی ٹی کی جو ٹیم ہے وہ اڈیالہ جیل پہنچ چکی ہے، اور کل بھی وہ گئے تھے. کل انہوں نے عمران خان صاحب نے کہا کہ میرے وکلا نہیں ہے تو وکلا سے مشاورت کر کے میں بات کروں گا. آج بھی وہ وہاں پہ پہنچے ہوئے ہیں، ابھی وہ بات کریں گے یا اپنا کوئی رد عمل دیں گے، جواب دیں گے یا نہیں دیں گے، یہ ابھی قبل از وقت ہے کچھ کہنا. بلاول بھٹو ٹیم جی بالکل. تو اس میں ایک جو انہوں نے ٹویٹ کیا ہے، اس میں ٹویٹ میں کوئی آبجیکشنیبل مٹیریل ہو جو سائبر لاز کو وائلیٹ کرتا ہو تو اس پہ کارروائی قانون کے مطابق فیئرلی ہونی چاہیے، میرٹ پہ ہونی چاہیے. اس میں کوئی سیاست کوئی چیز ایسی نہیں ہونی چاہیے، انوالومنٹ کسی کی مداخلت نہیں ہونی چاہیے. لیکن جہاں تک یہ بات ہے بغاوت کے مقدمات کی، یہ 30 مارچ 2023 کو لاہور ہائی کورٹ نے یہ جو بغاوت کا مقدمہ درج کرنے کی جو شک ہے 324A اس کو کالعدم قرار دیا تھا، اور انہوں نے کہا تھا کہ یہ غیر آئینی ہے، یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہے نا اس کے خلاف ہے. اور اس میں جو یہ لکھا گیا تھا کہ یہ 1860 میں انگریز کا بنایا ہوا جو قانون ہے یہ انہوں نے بنائی تھی شک کے بغاوت کے مقدمات، اور تب سے اب تک جو ہے وہ چلتی آ رہی ہے. ایک دفعہ مجھے یاد ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں اسی طرح ایف آئی اے نے کوئی مقدمہ درج کیا اور اس شک کو ڈالا ہوا تھا، تو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیف جسٹس سے عطر من اللہ انہوں نے یہ آبزرویشن دی تھی کہ جو لاز انگریز نے بنائے تھے وہ خود جو ہے وہ اب وہ استعمال نہیں کر رہے ان کو، یہ بغاوت کے مقدمات اس طرح ہم جو ہے وہ ابھی بھی اس کو جو ہے وہ استعمال کر رہے ہیں. اور انہوں نے بھی یہ کہا تھا کہ یہ جو بنیادی انسانی حقوق ہیں ان کے خلاف ہیں اور اس کو اس طرح جو ہے وہ آپ استعمال نہیں کر سکتے. تو لاہور ہائی کورٹ کا فیصلہ جو ہے وہ اس حوالے سے وہ بھی موجود ہے. اس کے علاوہ جو عمران خان صاحب کی ٹویٹ ہے اس میں ایگزیکٹلی کیونکہ جو باتیں انہوں نے کی ہیں وہ اس سے پہلے بھی کئی دفعہ جو ہے باتیں کر چکے ہیں، لیکن بلاول بھٹو زرداری صاحب ان کا غصہ، ان کی سخت زبان آج وہ تھی کہ انہوں نے مطالبہ کیا کہ جو اپوزیشن ہے اور جو پی ٹی آئی ہے اس کی وضاحت کرے کہ وہ کیسے انہوں نے زبان استعمال کر لی ہے، اور انہوں نے توہین عدالت کی ہے کہ وہ چیف جسٹس کے حوالے سے بھی اور آرمی چیف کے حوالے سے بھی ایسی جو ہے وہ باتیں کر رہے ہیں عمران خان صاحب. اب وہ اس کا جواب تو چلے عمر ایوب صاحب نے اپنے لحاظ سے دیا کہ جو سیاسی طور پہ ایک جواب جو بنتا تھا، لیکن میں
میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس وقت 1971 کی حوالے سے ویڈیو ایک جو ہے وہ شیخ مجیب الرحمان کے حوالے سے میں عمران خان صاحب کی اسی ایکس کی ایک پوسٹ انہوں نے کی تھی, اس پہ بھی ایف آئی اے نے تحقیقات شروع کی تھی, اس کا ابھی تک کوئی پتہ نہیں کہ مقدمہ درج ہوا ہے یا نہیں ہوا. اس کے علاوہ پنجاب حکومت نے بھی ایک ان کے کوئی صحافی تھے تو ان کی کمپلینٹ پر پنجاب حکومت کی کیبنٹ کا ایک دن آیا کہ انہوں نے منظوری دے دی, تحقیقات کریں گے. وہ مقدمہ درج ہوا یا نہیں ہوا کوئی پتہ نہیں. اب جو ہے وہ یہ معاملہ آیا ہے کہ یہ تحقیقات ہو رہی ہیں, یہ مقدمہ درج ہوا یا نہیں ہوا. اب آ جائیں کہ اگر یہ جب کیس جائے گا میرٹ پہ کسی سپیریئر کورٹ میں, ہائی کورٹ لیول پہ, تو اس میں آپ کو ایک ایک چیز ثابت کرنی ہوتی ہے کہ فلاں الفاظ کہے گئے, فلاں جو ہے وہ لینگویج آپ نے استعمال کی. پھر ایک اور جو چیز بغاوت کے مقدمات میں عدالتیں پوچھتی ہیں, عدالتیں یہ پوچھتی ہیں کہ اس میں کمپلینٹ کون ہے. کمپلینٹ اگر تو سٹیٹ ہوگی تو وہ کہتے ہیں سٹیٹ, مطلب ایف آئی اے کا کوئی افسر, کوئی اہلکار جو ہے وہ اگر کمپلینٹ ہوگا تو وہ کہتے ہیں آپ کیسے کمپلینٹ بن سکتے ہیں, یہ تو متعلقہ ادارے کا متعلقہ بندہ ہو جو کہے کہ ان کی میں نے ٹویٹ کہیں پہ پڑھی اور اس کے بعد مجھے جو ہے وہ یہ جو ابھارنے کی کوشش کی گئی اپنی قیادت کے خلاف, جو ہے وہ جو آرم فورسز کا کوئی اہلکار بھی ہو, تو وہ عدالتیں پھر یہ پوائنٹ آؤٹ بھی کرتی ہیں کہ کمپلینٹ کون ہے, واقعی یہ ایسا ہوا اور کتنے لوگوں میں یہ جو ہے وہ انہوں نے انسٹیگیٹ جو ہے وہ ہوئے یا کرنے کی کوشش کی گئی. تو یہ ملٹیپل چیزیں ہیں, ان کو پھر عدالت میں ثابت کرنا میرا یہ خیال ہے کہ آسان نہیں ہوگا. یہ سیاسی طور پر یا قانونی طور پر یا ان کے خلاف فلاں مقدمہ بھی ہو گیا, اس کو اس طرح تو استعمال کیا جا سکتا ہے, لیکن جب پیورلی قانون کے سامنے یہ معاملہ جائے گا تو اس کا حشر ان کیسز کا پھر یہی ہوگا جس طرح سائفر کیس جو ہم سمجھتے تھے کہ پورا جو ہے وہ پچھلے 2 سال کی ہسٹری کا سب سے بڑا کیس ہے, اس کا جو ہے وہ حشر ہم نے دیکھا کہ جب عدالت کے سامنے گیا تو اس پہ عدالت نے جو ہے بری کر دیا.